اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ کیا میلاد منانا شرعاً جائز ہے، کیونکہ بعض لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں میلاد کا منانا شرعاً بالکل جائز ہے، اور اسے بدعت قرار دینا، اگر کوئی بدعت قرار دے کر اسے ناجائز قرار دیتا ہے تو ہمارے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے بدعت کے مفہوم کو سمجھ لیں کہ بدعت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مقدسہ کے بعد جاری ہوا۔ اس میں بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور تابعین کے دور کے بعد جاری ہوا ہو تو وہ بدعت قرار دیا جائے گا، اور اگر ان تین ادوار میں جاری ہو تو اسے بدعت قرار نہیں دیں گے، کیونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تین ادوار کو مبارک ادوار قرار دیا ہے۔ جبکہ درست تعریف یہ ہے کہ چاہے کوئی کام صحابہ کرام کے دور میں ہی جاری ہوا ہو اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس کا وجود نہ ہو تو اسے بدعت قرار دیں گے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مقدسہ کے بعد سب سے پہلی بدعت جو جاری ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا جو سرکار کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور میں شروع ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے اسے بدعت قرار دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر سرکار کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی چیز جاری ہوگی تو اسے بدعت قرار دیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اگر اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو اگر وہ سرکار کے دور میں نہیں تھا اور بعد میں جاری ہوا تو چاہے اس کا تعلق دین سے ہو چاہے دنیا سے ہو، اسے ناجائز قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ آج کے دور میں جو مدارس کا قیام ہے، اسی طریقے سے مسجد کے جو مینارے قائم کیے جاتے ہیں، یوں ہی کھانے پینے کی اشیاء جو سرکار کے دور میں نہیں تھیں ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں، جیسے بریانی وغیرہ، ہمارے لباس کے مختلف انداز، کاروبار کے مختلف انداز، یہ تمام کے تمام امور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ناجائز اور بدعت قرار دیے جانے چاہیے، لیکن اسے کوئی بھی ناجائز اور بدعت قرار نہیں دیتا، حالانکہ سرکار کا یہ فرمان موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول سے یہ نتیجہ مرتب کرنا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو ہر چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مفہوم کچھ اور ہوگا، اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ تو علماء نے اس موضوع سے متعلقہ دیگر احادیث کا بھی مطالعہ کیا، تو ایک حدیث سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی سامنے آئی جس میں سرکار نے فرمایا کہ من سنّا سنتن حسنتن فی الاسلام فلہ اجرن، کہ جس نے دین میں کوئی نیا اچھا کام جاری کیا تو اس کے لیے اجر ہے۔ اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس اچھے کام پر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا اسے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس جاری کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں کو جاری کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی اور انہیں باعث اجر بھی قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیا کام جاری ہونے والا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ۔ سیئہ یعنی بری بدعت، اور یہ وہ بدعت ہوگی جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے خلاف جاری کی جائے اور دین کے نقصان کا سبب بن رہی ہو، اور بدعت حسنہ وہ کہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہو یا دین کی تقویت کا سبب بن رہی ہو، تو اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ اور اس تقسیم کی طرف صحابہ کرام کی دلائل، صحابہ کرام کا عمل بھی ہمیں ملتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدسہ میں تراویح کی جماعت کو جب قائم کیا گیا تو آپ نے اس جماعت کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بھی قریشی صحابی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ جس لغت میں، جس معنی میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے لفظ بدعت کا استعمال فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بدعت کے لفظ کو استعمال فرمایا ہوگا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ بدعت گمراہی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بدعت اچھی ہے۔
تو معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ بعض بدعات بری ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہوں، اور اچھی بدعات وہ ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے موافق ہوں۔ یوں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدسہ میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں کثیر حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، تو قرآن مجید کے ضیاع کے خوف کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب ہمیں قرآن کو جمع کر لینا چاہیے۔ سرکار کے دور میں جمع نہیں تھا ایک جگہ پر، لیکن حضرت عمر نے عرض کی کہ ہمیں جمع کر لینا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے اصرار کیا، آپ نے کچھ دلائل بیان کیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائل ہونے کے بعد جمع قرآن کی اجازت عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض کرنا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ کام جب سرکار نے نہیں کیا ہم کریں گے تو بدعت ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر کے دلائل ذکر کرنا اور صدیق اکبر کا اسے قبول کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کوئی کام دین کی تقویت کے لیے ہو تو چاہے وہ سرکار کے دور میں نہ ہو، بعد میں اسے جاری کیا جائے تو اس کی اجازت بالکل مل جائے گی۔ یوں ہی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ کے دور مقدسہ میں جمعہ کے دن دوسری اذان کو جاری کیا گیا۔ پہلے سرکار کے دور میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوسری اذان کا بھی رواج ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی وہ کام کیا گیا جو سرکار کے دور میں نہیں تھا، بعد میں جاری ہوا۔ پھر بعد کے دور میں قرآن مجید کے اعراب لگائے گئے، ان پر نقطے لگائے گئے، قرآن مجید کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا گیا، 6 کلموں کا تصور آ گیا۔ یوں ہی بھی ایمان مجمل، ایمان مفصل، اسی طریقے سے مدارس کا قیام ہوا، ان میں کورس کو مرتب کیا گیا۔ کورس مرتب کرنے کے بعد پہلے سال میں یہ پڑھائیں گے، دوسرے میں یہ پڑھائیں گے، امتحان ہوں گے، اس میں کامیابی ہوگی، سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بعد میں جاری ہوئی اور دین میں جاری ہوئی۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ ہوتا کہ دین میں کوئی بھی کام جاری ہو وہ بدعت ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہو جاتی، لیکن اسے کوئی بھی بدعت قرار نہیں دیتا۔ تو لہٰذا بدعت کی اس تقسیم کو ذہن میں اگر ہم نہیں رکھیں گے تو بہت سارے امور میں انسان بدعات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اچھا، پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کا تعلق صرف دین سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا۔ اگر انہیں دلیل دی جائے کہ بھئی آپ اگر بدعت کی تعریف کو مطلق رکھیں اور بدعت سیئہ کا ہی تصور رکھیں تو آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یہ بھی نئے دور کے مطابق تبدیل ہو گیا۔ کھانے کے لیے ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے لباس، ہمارے انداز مختلف ہیں لباس میں، تو یہ ساری چیزیں بدعت ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بدعت کا تعلق دین سے ہے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے من احدث فی امری ھذا، کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی نیا عمل جاری کیا تو وہ بدعت ہے۔ تو وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا تو وہ بدعت ہے، اور اگر دنیا میں کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کے عمل میں کوئی بھی چیز دنیا سے تعلق رکھتی نہیں ہے، اس کا ہر عمل دین سے متعلق ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کمانا ہے تو کمانے کو، رزق حلال کو عبادت قرار دیا گیا، اور عبادت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، دین سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اسے دین سے کہیں تو پھر اس میں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، اس میں آپ کو طریقہ کار چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اسے دنیا سے قرار دیں تو پھر اسے عبادت قرار نہ دیں، رزق حلال پہ ثواب کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان فرمایا کہ سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا کھانا شروع ہوئی۔ تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ دنیا کا معاملہ ہے یا دین کا معاملہ؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسے حضرات کے نزدیک یہ دنیا کا معاملہ ہی ہے، لیکن سیدہ عائشہ نے اسے بدعت اور قابل مذمت قرار دیا۔ تو یہ تقسیم کرنا کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ تقسیم درست نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ایک مسلمان کی دین سے ہی متعلق ہوتی ہے۔ جائز ناجائز امور دین کا ہی معاملہ ہوتا ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے ذوق کے مطابق یہ سمجھ رہا ہو کہ دنیاوی امور میں بدعات کو جاری کر لوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دینی امور میں نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی اپنی ذہنی اختراع ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ، بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دن کی تعین اگر کسی عبادت کے لیے کر لیں، وقت کی تعین کر لیں تو اس وجہ سے بھی وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے تو ہر مسجد میں جماعتوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے تو 5 بجے ہم نے نماز کا وقت شروع ہوا، 5:15 بجے اذان ہوگی، 5:30 بجے جماعت ہوگی۔
تو اگر وقت کو متعین کرنا ناجائز ہوتا اور اس کی وجہ سے کوئی عبادت ناجائز ہو جاتی تو اس تعیین وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ناجائز کیوں نہیں ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ جواب خود مل جائے گا کہ صرف تعیین کی وجہ سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو سکتی۔ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دنوں کو مقرر کر کے عبادت اختیار کرنا بھی ثابت ہے، جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے درس قرآن کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا تھا۔ تب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی دن کی تعیین کی اور ایک جائز عمل کیا، تو اس وجہ سے وہ جائز عمل ناجائز نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام سے اور سرکار کی تعلیمات سے بھی یہ ہمیں معلومات مل جاتی ہے، یہ اصول مل جاتا ہے کہ دن کو یا وقت کو متعین کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اب میلاد کے معاملے پر آ جائیں کہ میلاد چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر خیر کرنا، آپ کے شان میں نعتیں پڑھنا، جلوس نکالنا، کھانا پکانا، یہ تمام امور کا مجموعہ میلاد کہلاتا ہے۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو بھی میلاد کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ سیلیبریشن اولاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، جیسے کہ پیر شریف کا روزہ سرکار رکھتے تھے تو سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا اور اسی دن میری ولادت ہوئی۔ تو اپنے ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو میلاد کی سیلیبریشن کی اصل جب نبی کریم سے ثابت ہوئی تو اس کی اصل وہاں سے ثابت ہونے کی بنیاد پہ اصلاً میلاد کی سیلیبریشن ناجائز اور بدعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس میں جو امور اختیار کیے جاتے ہیں جیسے چراگاہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل ذکر کرنا، جلوس نکالنا، یہ تمام امور بھی اپنے اپنے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ جیسے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے ہجرت کر کے، تو بریدہ اسلامی آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پہ اسلام قبول کیا اور پھر سرکار سے فرمایا کہ اب آپ مدینے میں جھنڈے کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور تلوار میں اسے لٹکانے کے بعد آگے آگے چلنے لگے اور سرکار کا قافلہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بریدہ اسلمی نے جو جھنڈا تھاما تو جھنڈے کی اصل بھی مل گئی اور جلوس کی بھی اصل مل جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جب آ رہا تو ایک جلوس کی شکل میں داخل ہوا مدینے میں۔ تو آج کے دور میں جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں اسی طریقے سے جلوس نکالا جاتا ہے، تو یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری چیز لوگوں کو کھانا کھلانا، سرکار کی فضیلت ذکر کرنا، یہ بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو اس سلام کو عام کرے اور کھانا کھلائے لوگوں کو، تو یہ بھی حدیث کے مطابق ہو گیا۔ دوسرا جو سرکار کے فضائل ذکر کرنا، یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جا بجا فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے ثابت ہوں انہیں بدعت قرار دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ آخر میں یہ جو چراگاہ کیا جاتا ہے، چراگاہ کے سلسلے میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں فراہم کر دیا کہ سرکار نے فرمایا کہ حرام وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، حلال وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، اور جس چیز پر شریعت کی جانب سے سکوت کیا گیا تو یہ ان چیزوں میں شامل ہے کہ جنہیں درگزر کر دیا گیا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا ہو تو اس کے لیے ہمیں دلیل درکار ہوگی، لیکن اگر حلال کہنا ہو تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت کی جانب سے سکوت ہے تو اس کی معافی ہے، یعنی آپ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو چراگاہ کے سلسلے میں اگر شریعت مطہرہ نے کسی مقام پر اسے ناجائز قرار نہیں دیا تو یہ بھی جائز۔ اب یہ تمام چیزیں جب اپنے اپنے مقام پر جائز ہیں، ان کو اگر ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے اور اسے میلاد قرار دیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آلو، گوشت، چاول، ان تمام کو الگ الگ طور پر دیکھا جائے تو سب جائز ہیں، لیکن انہیں اگر جمع کر لیا جائے اور بریانی پکا لی جائے تو اسے بھی کوئی ناجائز نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے یہ تمام امور بھی جائز ہیں، ان کو اگر جمع کر لیا جائے اور پھر اس انداز سے میلاد منائی جائے کہ شریعت مطہرہ کے شرعی اصولوں کو پامال نہ کیا جاتا ہو تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص تعلیمات شرع کے خلاف عمل کر رہا ہے، ماڈل اس طریقے سے قائم کر دیے
کہ آدھا راستہ رک گیا، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اسی کی مذمت کی جائے گی۔ عورتیں بے پردہ ہو کر باہر جا رہی ہیں، اسے بھی ناجائز قرار دیا جائے گا۔ مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع اگر کسی مقام پر ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں پر غیبتیں چل رہی ہیں، تو ان تمام امور کو بھی کوئی جائز قرار نہیں دے سکتا۔ لیکن میلاد اپنے مقام پر درست ہے، ان تمام امور کی بنیاد پر میلاد کو ناجائز قرار دینا بھی درست نہیں۔